اب جہاں تک تراویح کا ایشو ہے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے مسجد نبی میں حجرہ لگایا گیا، آپ نے ہمیں قیام اللیل رمضان کا کروایا، 2 یا 3 راتوں تک کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، لوگ باہر سے کھانستے رہے نبی علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں، ظاہر ہے مزہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے، اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو، تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو۔ اور پھر ایک طریق کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا، وہ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں، سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبوی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے۔ تو تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، سنت موقدہ کہہ لیں یا جو بھی اس کو ساتھ کہنا ہے، تو نفلی نماز ہے، تو باقی چیزیں تو پھر بالکل چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے سے، مسجد نبی میں پڑھنے سے بہتر ایک مرد کے لیے گھر میں نفلی نماز پڑھنا ہے، اور یہ قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے تراویح کی، تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ قیام رمضان گھر میں کیا جائے، اس چیز کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کا اس میں پھر بڑا ایکسٹریم موقف ہے، وہ تو اسے بدعت سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف سنیوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے کہ پبلک کو یہ کہانی کرا دی کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے، تو یہ کون کہانی کروا گیا؟ صدیوں سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ابھی بھی کروڑوں عوام ان کی یہی کہتی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں، تو رفع الدین ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں جی ہم پتہ نہیں، یعنی وہ اسی طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے، یہ ویسے ہم نے ایک بیان دیا ہے، مزہ بھی لوٹ رہے ہیں ان بیانات کا، پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں علمی عدالت کے اندر تو مکر جاتے ہیں، یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا ہوا۔ تو افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی قیام رمضان کی صرف ترغیب دلاتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر قیام رمضان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ بس یہ ترغیب دلایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام اس کی کوئی فرضیت نہیں بتایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر سیدنا ابوبکر کا دور آیا اور یہ معاملہ اسی طریقے سے ان اٹینڈڈ چلتا رہا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے بھی ابتدائی کچھ سال اسی طریقے سے گزرے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے، عبد الرحمن بن عبد القاری ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ رات کے وقت گشت پہ نکلا، تو مسجد نبوی میں ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ٹولیوں میں نا قیام اللیل کروا رہے ہیں، ایک حافظ آگے کھڑا کیے، 8-10 پیچھے کھڑے ہیں، تھوڑے فاصلے میں دوسرے، اس طرح جن لوگوں کو قرآن زبانی یاد نہیں تھا تو وہ سنیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر میں ان کے لیے ایک امام مقرر کر دوں، بجائے یہ ٹولیوں میں پڑھنے کے ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو واپس آ کے انہوں نے پھر ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ ابی ابن کعب کو مقرر کیا جائے۔ وہ آیا نا 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک ابی ابن کعب بھی ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے، ان کو مقرر کیا کہ لوگوں کو قیام رمضان کروائے۔ پھر چند دن بعد حضرت عمر مسجد نبوی، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی مسجد نبوی کے وزٹ پہ رات کو نکلے، تو دیکھا کہ ایک امام ابی ابن کعب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سب لوگ ایک امام کے پیچھے کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ الفاظ ہیں جو اکثر وہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی اور بری بدعت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے، اس میں بدعت کہاں سے ہوئی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح نماز جماعت سے نہیں پڑھی؟ تو جو کام اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہو، اگر اس کو کوئی شخص روزانہ کرتا ہے، وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟
نمبر 1. نمبر 2, نبی علیہ السلام نے اس کو ایز اے سنت جاری فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تو وہی کا سلسلہ منقطع ہے, تو فرض ہونے کے چانسز نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر نے اس کو صرف فیسیلیٹیٹ کیا اور کہا اس کو یہاں لغت کے معنوں میں لیا جائے گا, اصطلاحی بدعت نہیں ہے, کتنا اچھا کام ہے, رینیو جو میں نے کر دیا. اور یہ وہ کہہ کر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا, یہ صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث ہے, یہ مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے مدنی پھول ہیں. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے. بس یہ کہ وہاں سے چلے گئے, یعنی مراد یہ کہ وہ حضرت عمر والی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کیا. حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے, لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا. اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں, وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے ہیں. حضرت عمر نے کبھی بھی اس کو ایز اے فرض کے طور پہ جاری نہیں کیا, جسٹ ایک مستحب کے طور پہ کیا. اور خود بھی وہ آپ دیکھ لیں, انہوں نے تو نہیں پڑھی وہاں پہ نماز. جب ہم یہ کہتے ہیں خود تو کوئی نہیں پڑھی ہے, کہتے ہیں دیکھو جی یہ حضرت عمر, وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ, وہ کہتے کچھ تھے وہ کرتے کچھ. سر جو انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا ہے. انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز جو ہے رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے آخری پہر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں. تو حضرت عمر تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چل رہے تھے, ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سست ہوتے ہیں میرے جیسے, وہ امام اگر پڑھا رہا ہو, قرآن اس کو آتا ہو تو ان کو سننے میں زیادہ بہتر لگتا ہے. اکیلے اٹھ کے کون, ہر ایک کو قرآن بھی یاد نہیں ہوتا. ان پہ پھر وہ حدیث فٹ ہوگی جو جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد میں ہے, مشکات میں موجود ہے, کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. اس سے بھی آسان ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کی تھوڑی دیر بعد مسجد میں ہی آ گئے اپنے دور خلافت کے اندر, حالانکہ شام میں بھی بڑا ٹائم پڑا تھا. تو مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی, جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا, اور جو فجر بھی پڑھ لے اسے پوری رات کا قیام. آدھی کو عشاء کور کرے گی, آدھی کو فجر. تو حضرت عثمان یہ بتانا چاہ رہے تھے, یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, کہ میں جو عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے آ گیا ہوں نا, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں, آدھی رات کا قیام حاصل کر لوں. الحمدللہ. تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے. لیکن جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا وہ بیچارے کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ وہ پھر امام کے پیچھے پڑھیں گے, کیونکہ تراویح کا مقصد رکھتے ٹپانا نہیں ہے, ادھر مقصد جڑا ہے وہ قرآن سننا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے امام ترمذی نے 806 نمبر حدیث کے نیچے بحث کی ہے کہ اس کی رکعتوں کے بارے میں کتنا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 20 ہیں, بعض کہتے ہیں 41 ہیں, اور وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو 20 کے اوپر پایا. ٹھیک ہے, اگرچہ اس کی سند بیان نہیں کی امام ترمذی نے, کیونکہ امام ترمذی کا تو امام شافعی سے سماع ثابت نہیں ہے, وہ تو احمد بن حنبل اور کے بھی آگے امام بخاری سے کے شاگرد ہیں. بہرحال چلیں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ان کی یہ بے سند بات مان بھی لیں, تو دلیل تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام ترمذی خود مانتے ہیں کہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ نفلی عبادت ہے, کوئی اتنی مرضی کر لے. ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں جو ام عائشہ کی حدیث ہے, رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت معمول تھی. بخاری مسلم میں ملتا ہے 13 رکعت کا بھی ملتا ہے, 15 کا بھی, 17 کا بھی نفلی نماز کے طور پہ. عطا ابن ابی رباح سے 20 رکعت بھی ثابت ہے. ہم نے کبھی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا, بلکہ ہمارے بھائی جو 20 والی میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں 20 پوری کر کے آئیں تاکہ قرآن کا آپ وہ حصہ سن کے آئیں. اصل مقصد تو قرآن سننا ہے. اور اہل حدیثوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں ابو داؤد میں حدیث سیدنا طلق بن علی والی اٹھاؤ, علی بن طلق والی, جنہوں نے پہلے قیام اللیل کروایا ایک جگہ, پھر گھر گئے, اپنے گاؤں میں واپس پہنچے تو وہاں لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے, کہتے ہیں حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہمیں قیام کرائیں. انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں قیام کروایا, اور جب وطر کی باری آئی تو مصلی چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رات میں ایک دفعہ ہی وطر پڑھ سکتے ہیں, تو میں وطر پہلے پڑھے ہوں, تم اپنا امام مقرر کر لو, تو میں وطر نہیں پڑھاؤں گا. تو میں کہتا ہوں اگر انہوں نے 8 پڑھائے تھے ادھر 8 ادھر پڑھائی, 16 نے پھر بھی پڑھی ہیں نا انہوں نے, تو وہ 11 والی مت تو ٹوٹ گئی نا. تو اس کو زیادہ جھگڑا نہ بنایا جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے قرآن سننا, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام سب سے لمبا ہو. کتنی پوائنٹ کی بات ہے. اب جو 20 تراویح پڑھ رہا ہے اس کا رکعتیں پوری کرنے پر زیادہ زور ہوتا ہے, قیام مختصر ہوتا ہے.
جو 8 پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا قیام کے اوپر زور ہوتا ہے اور قرآن سننے کا مزہ آتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث سپورٹیو ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو. الموطا امام مالک میں آتا ہے, بخاری میں تو آیا تھا نا کہ ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی. الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ آتا ہے, یعنی امام مالک نے سنا ہے امام نافع سے اور عبداللہ بن عمر سے, اور ایک اور گولڈن چین, یہ تو خیر حدیث دوسری تھی, یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں اس میں بھی جو صائب بن یزید جو ہیں صحابی ہیں, اور ان کا پوتا جو ہے نا وہ ان سے سماعت کرتا ہے اپنے دادے سے, اور اس سے امام مالک نے سنا ہے. بہترین گولڈن چین ہے کہ تمیم داری اور ابی ابن کعب کو حضرت عمر نے ڈیوٹی لگائی کہ 11 رکعتیں رمضان میں پڑھائیں, اور اتنی لمبی قرات ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ختم سیری جب یعنی سیری کا جو ختم سیری کا وقت ہونے والا ہوتا تھا اس وقت کے قریب کہیں جا کے فارغ ہوتے تھے, اور بعض کا لوگ تھک جاتے تو لاٹھیوں کے سہارے قیام اللیل کرتے تھے, یعنی سیری کا بھی وقت بڑا تھوڑا ملتا تھا. یہ الموطا امام مالک میں ہے, اور یہ ایسی چیز ہے جو ان کے گلے کی ہڈی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے 20 شروع کرائی ہیں, تو الموطا امام مالک جو روئے عرض پہ سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے اس میں تو لکھا ہے حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی ہے. وہ کہتے ہیں جی 11 بھی تھی لیکن وہ 20 والی بھی آگے ایک روایت ہے, وہ روایت ہی منقطع ہے. یزید بن رمان نے تو حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا. پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ نے کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں, لیکن ایک غریب تو بدتمیز نہ بنو, پلے شاید کوئی نہیں ہے. بخاری کہہ رہی ہے ابی ابن کعب کی ڈیوٹی ہے الموطا امام مالک میں. امام مالک نے ترتیب سے حدیث لی ہے, پہلے تو وہ بخاری والی حدیث ہی ہے لیکن امام بخاری سے پہلے لی انہوں نے حدیث, کیونکہ کتاب پہلے لکھی گئی کہ ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگے, وہی عبد الرحمن بن عبد القاری والی حدیث جو حضرت عمر ڈیوٹی لگا کے تو چلے گئے وہاں سے. اور ابی ابن کعب کا لکھا کہ انہوں نے 11 رکعت پڑھائی, اور اس میں الفاظ ہیں کہ امام 8 یعنی جب تراویح کی رکعت میں یعنی 11 رکعت پڑھایا کرتے تھے, اور سورۃ البقرہ امام جب 12 رکعتوں میں ختم کرتا تھا نا تو ہم اس وقت ریلیکس کیا کرتے تھے کہ یار 8 سکون ہے, ادروائز وہ ظاہر 8 رکعتوں میں کرتا تھا. 12 اس طرح بن گئی نا کہ 8 قیام اللیل کی ہو گئی, اور وتر کی 2 رکعتیں 10, اور 2 عشاء کے فرضوں کی 4 رکعتیں, تو یہ 12 رکعتیں اس طرح پوری ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اہل حدیث جو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اہل حدیث عشاء کے فرضوں میں کیوں قیام اللیل شروع کروا دیتے ہیں, تو یہ جائز ہے. الموطا امام مالک میں سپورٹیو اس کو حدیث موجود ہے. تو صحابہ کرام تو جناب روزانہ سورہ بقرہ کے برابر پڑھتے تھے. تو سورہ بقرہ کتنے پڑھتا ہے؟ 2.5 پاڑے پڑھتے تھے, اور جا کے ساری کے قریب فارغ ہوتے تھے. اس کا مطلب یعلمون تعلمون نہیں پڑھتے تھے, سکون سے پڑھتے تھے. اچھا میرا سوال ہے, برا نہیں بنانا آپ نے, یہ آپ کے بزرگ جو روزانہ 3 قرآن اور 8 قرآن رات کو پڑھتے تھے وہ کیسے پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام تو نہیں پڑھ سکتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کس کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن روزانہ رات میں پڑھے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی استطاعت کس میں ہو سکتی ہے؟ جن کا وکرہ جہاں ہو وہی کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو 1/3 قرآن کے. اگر یہ اپنے بابوں کے لیے کہنا کہ 24 ٹائمز وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے, اس سے مراد 8 قرآن تو ہم مان لیں گے. بلکہ ترمذی میں تو حدیث ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کے فہم کا حق ہی نہیں ادا کیا. اور یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کو عربی آتی تھی. جنہوں عربی آندھی ہی نہیں ہے وہ اگر روزانہ 61 قرآن 3 قرآن 8 قرآن, وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جناب ایک قرآن جو ہے نا دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں. کتنے ہو گئے؟ 60 30 روزے میں. اور ایک تراویح بھی پڑھتے تھے. 61 ہو گئے. اور یہ عمومی عمل تھا ان کا, کیونکہ 29 بھی روزے ہوتے تھے. جب 29 ہوتے ہوں گے تو پھر 2 قرآن کام ہو جاتے ہوں گے نا, 59. مطلب کہانی ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے میں تو مسئلہ نہیں ہے. جو مرضی کہانیاں کراتے رہیں جی, آپ جو مرضی لوگوں کو بتائیں. بہرحال یہ تراویح قیام اللیل گھر میں کروا سکتے ہیں, اور بلکہ یہ افضل ہے کہ گھر میں کیا جائے. اب کچھ تلخ باتیں سے ریلیٹڈ ہیں, میں وہ اشارتاً کر دیتا ہوں کہ یہ اگر یہ افضل تھی اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی تو یہ آپ کو کیوں نہیں بتائی گئی؟ اس لیے کہ یہاں پر پوری اکانومی اس سسٹم کے اوپر چل رہی ہے. کیونکہ اگر مسجد میں قیام اللیل کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو حفاظ چاہیے. حفاظ پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو مدرسے چاہیے, اور ظاہر ہے جب مدرسے بنیں گے تو مدرسے جو وہ کسی انکم کے اوپر ہی چلیں گے نا, تو ایک چندہ بک بھی چاہیے. اور پھر حال یہ ہوگا الٹیمیٹلی
کہ وہ چندوں کے نام پہ حافظ تو شاید 10 نکل رہے ہوں لیکن 10,000 حفاظ کے برابر چندہ. یہ پورے کا پورا روٹی روزی کا نظام جو ہے نا وہ اسی سسٹم سے تحت چل رہا ہے. اور اگر یہ سمجھتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ان کو کہیں کہ حافظ قرآن کی کوئی ایک فضیلت مجھے قرآن و حدیث سے بتائیں جو چھڑے حافظ کی فضیلت ہو, جس کو قرآن کا حلال اور حرام ہونا نہ پتا ہو. جتنی حافظ قرآن کے فضائل ہیں وہ تو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے والی. ابو داؤد میں حدیث ہے, مسند احمد کے اندر حدیثیں ہیں, المستدرک الحاکم میں کئی حدیثیں موجود ہیں. تو آپ تو طوطے بنا کے نکال رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ عذاب کی آیات پڑھیں تو عوام کہتی ہے سبحان اللہ, اور وہ خود بھی جب ادھر آ کے وہاں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ تو نہیں پڑھیں گے, اللہم اجرنا من النار تو نہیں پڑھیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بلکہ مجھے اگلے دن وہ جو زائد بھائی ہیں نا اسلام 360 والے, انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ اس طرح ہمارے ایک قریبی دوست ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ علماء کرام سے میٹنگ کی. کہتے ہیں وہ آپ کے لیکچرز کی وجہ سے انورٹڈ قوم میں گمراہ ہوئے اور کراچی کے اندر. تو کافی علماء کے پاس وہ گئے, انہوں نے کہا کہ جی میری ریکویسٹ ہے, میں آپ کو فائنانس تو کرتا ہوں, وہ کئی مدرسوں کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی, تو مہربانی کریں آپ نا صرف یہ چیز ایڈ کر لیں کہ حافظ قرآن کو اس وقت تک حفظ کی ڈگری نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ ترجمہ نہ ایک دفعہ کور کر لیں. ایڈی سادی گل ہے سرکار, کوئی بھی عالم تیار نہیں ہوا اس کے لیے. اچھا کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا یار میں مان نہیں سکتا وہ یہ بھی کہیں, وہ تو سیدھے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. کہتے نہیں کچھ سیدھے بھی ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یہ کام نہیں کرنا, یہ غلط ہے. تو میں نے کہا وہ جو دوسرے بھی کہہ رہے تھے نا وہ شرم و شرمی کہہ رہے ہیں, اندر سے وہ بھی گالیاں نکال رہے تھے. وہ تو نہیں اس چیز کو حرام سمجھتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ترجمہ آ گیا تو پھر تو یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو جائیں گے. تو ایسے حافظوں کے اوپر اگر امیدیں لگائی ہیں نا ان کے ماں باپ نے کہ جی وہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے کہ ان کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج بنایا جائے گا جو سورج کی روشنی بھی باندھ پڑ جائے گی, تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور اس کے مطابق عمل کیا وہ صاحب قرآن بھی ہوا, اس کے لیے فضیلت ہے. وہ کہتا ہے جی لے جائے گا جی 7 بندے کتنے لے جائے گا 7 بھی سب تو پہلے تو اپنے استاد نو لے کے جائے گا نا جنہیں بغیر ترجمے اور تفسیر دے انہوں قرآن پڑھایا سی, جتنے بھی لے کے جانا سی. تو انہوں پتا ہے جو اس تو بغیر ہوئے گا تو کتنے جا رہے ہوئے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حافظ جتنے بن کے نکلتے ہیں نا, یقین کریں ان کے جب آپ دنیا میں کرتوت دیکھتے ہیں تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. عام بندہ اڈا بڑا شیطان نہیں بنتا جتنا حافظ بنتا ہے, یہ آپ نے اکثر سنا ہے. بلکہ کئی جو گنڈے ڈان ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ باقاعدہ بولے جاتے ہیں یار وہ حافظ بھی ہے, اور تاکہ دوسرے ڈان چھوٹے موٹے ڈر جان کے اچھا یار حافظ بھی ہے. اس کی وجہ ایک نیچرل وجہ یہ ہے کہ شیطان ان پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے نا, اس میں چانس ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ترجمے سے کھول کے پڑھ ہی لے. بل میں نے اپنی زندگی میں یعنی اگر انسانوں میں شیاطین دیکھے ہیں نا, عام لوگ اور جو حافظ بگڑے ہوئے ہیں, سر توبہ 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 کرو. آپ دیکھ لیں مولویوں کے بچے جب بگڑتے ہیں نا سر, بدماشوں کے بچے اس لیول پہ نہیں جاتے ہیں جس لیول پہ وہ جاتے ہیں. وہ جناب اگلی پچھلی ساری کسریں کٹ دینے, کیونکہ حافظوں کا تو کئی معاملات میں بڑی چھوٹی عمر میں مدرسوں میں ایکسپوئر ہو جاتا ہے. یعنی میں کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں, پھر یہ برا مانتے ہیں. تو اس لیے وہ تو بڑی ایک مشکل لائف سے گزرے ہوتے ہیں, پھر اللہ معافی دے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ پھر سارے اگلے پچھلے بدلے نکالتے ہیں. تو جی مختصر یہ ہے کہ جناب اس موقع کو غنیمت جانے, اس دفعہ تراویاں پڑھو, اور من امید ہے کہ اس دفعہ تجھ سمجھ کے پڑھو گے تو اہل یہ تراویاں تھوڑی قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا جی. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکھتے لوگوں کو تراوی پڑھائیں, اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں, اور اس حدیث کے راوی ہیں صائب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک ثقہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی صائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں, لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں.
ٹھیک ہے جی, آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان, نماز تراویح کا بیان, اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے, میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں, میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی, یہ والا صفحہ نیچے والا, یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا, یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے, اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی, پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سا لیا؟ 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں, الموطا امام مالک میں, شبیر بدرس کی. ٹھیک ہوگا جی. سنیں, صاحب ابن یزید سیابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے, تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا, اصل لفظ ہے قیام اللیل, اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا, یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں, مسند احمد بھی شامل کر لیں, لے کے آئے وہ روایت. یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں, ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں, عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا, میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, تراویح 20 یا 8, میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا, ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا, بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ چھپا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں, نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے, غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے, 41 بھی ثابت ہے, زیادہ بھی ثابت ہے, پڑھے. ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے, آپ بھی کریں. ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے, آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے, سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں, مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں, باقی پورے سعودیہ میں, مکے مدینے میں بھی, ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی, اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر. ارمین میں ہوتی ہے, اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا, یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا, امام کعبہ, یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ, امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے, 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی, اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے, اس میں روایت ہے. سند صحیح ہے؟ نہیں, سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا, منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے, علی نے ساڑی علی نہیں دسی, علی نو پتہ نے تواڈے علیاں, اور یہ تواڈے علیاں نو پہلے میرے علیاں ہی ہوندیاں سن, مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے, اس واسطے میرے علیاں ہوندیاں سن. ٹھیک ہے نا, ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں. اچھا, آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں, غامدی صاحب جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ آیا, ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی, یہ نفلی نماز ہے, پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا, تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5, اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں, 6 ہوتی ہیں, 5. تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے, تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے, آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو, علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی, حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے, حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے.
اب آ رہا ہے آج کے دور کا موسٹ کریٹیکل ایشو، اور وہ ہے قیام اللیل، جس کو عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل کا مسئلہ نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ تو بدقسمتی سے قیام اللیل کا جو ایشو ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراویح والا لفظ پیچھے جائے، اس نے زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے جی، وہ تراویح ترویحہ سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کریں۔ اس لفظ سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے، محدثین نے استعمال کیا، جائز ہے، لیکن اس کو آگے لا کے قیام اللیل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فتنے میں ڈال دیا۔ لہذا قیام اللیل کے لفظ کو عام کریں، یہ سنت لفظ ہے، اسی کو عام کریں۔ تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بریلوی دیوبندی ان کا ایک موقف ہے، اصحاب الحدیث کا دوسرا موقف ہے، اسی طریقے سے اہل تشیع کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان کا بھی موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لہذا میں انشاءاللہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچاؤں گا، چاہے اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کو بات بری لگے۔ جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشافات ہوں گے، جو میں نہیں کر رہا، پہلے کے ہی لکھے ہوئے کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی، میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا، آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں امت سے۔ تو الحمدللہ 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے تراویح کے مسئلے کو۔ تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں 3 چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں: قیام اللیل، تہجد اور وتر، اور تراویح بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، تمام محدثین اس پر متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چیپٹر باندھا ہے تراویح کا، قیام اللیل کا، اس میں جو احادیث لے کے آئے وہ تہجد کے چیپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے آئے، یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، وہی وتر کی جگہ پہ بھی لے کے آئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اور جب رات ہو تو تہجد اس کے ذریعے ادا کیجیے، قرآن کی تلاوت کریں، اس کو قرات فرمائیں۔ نافلۃ لک، اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر، مقام شفاعت پر فائز فرما دے، جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو۔ آپ تہجد پر استقامت قیام اللیل پر اختیار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال، امت کے لیے پورا سال سنت ہے۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں، لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ لو۔ اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی؟ قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی۔ تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں۔ اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں 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 یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹیگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔
رمضان ہو یا غیر رمضان. اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراویح والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراویح، وطر یہ ایک ہی نماز کے نام ہے. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو، کتنی لمبی ہوتی تھی وہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر عطا فرمایا کرتے تھے. یہ کل ہوئی 11 رکعتیں.